حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ پہ بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے جو کسی اور امت کو نہیں سکھایا تھا، اور اب ہم اس کی ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل پڑھی اور اس پہ بات کی، اور اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے عربی میں تلاوت کی، ترجمہ پڑھا، اس نشست میں بات کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ امتیں دعا کے لیے اپنے نبیوں سے رجوع کرتی تھیں، لیکن ہمیں براہ راست دعا مانگنے کا 5 وقت لازمی طریقہ سکھا دیا گیا۔ اس سے زیادہ جب چاہیں اور جتنی مرتبہ چاہیں مانگیں، اور ہر دعا نماز میں سورہ فاتحہ پر پڑھنا ضروری رکھا۔ ہم نے اس عطا کی وجہ یہ بتائی کہ اس امت میں کوئی نبی حضور کے بعد نہیں ہے، لہذا تبلیغ کی طرح یہ خدمت بھی تمام مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اہل و عیال اور پھر امت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اس کے بارے میں حضور کی حدیث مزید روشنی ڈالتی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس وقت تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ ایک نماز سے دوسری نماز تک چلتا رہتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جس کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو اور اس میں وہ 5 وقت نہائے تو اس کے جسم پر میل کیسے رہ سکتی ہے؟ چونکہ ہم ملت کے لیے بھی دعا مانگنے کے لیے مکلف کیے گئے ہیں، لہذا اس کی ذبح حالی کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ مگر جس طرح نماز پڑھنے کی پہلی شرط طہارت و وضو ہے، اسی طرح دعا مانگنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے بغیر آپ دعا مانگ تو سکتے ہیں، مگر جس طرح بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر شرائط پوری کیے دعا بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روز دعائیں مانگتے ہیں مگر پوری نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم مانگو میں سنتا ہوں اور قبول کروں گا۔ اس پر حضور نے مزید روشنی ڈالی ہے اور اس سلسلے میں کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو مانگنے والا نفس پاک ہو، دوسرے اس میں کسی کا برا نہ چاہو ہو، تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہ ہو۔ مشیت کے خلاف بھی ہوئی تو بھی بندہ قیامت کے دن ثواب سے نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے پاکیزگی پر آتے ہیں۔ اس سے صرف جسم کی پاکیزگی مراد نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی بھی مراد ہے۔ روح کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے 3 چیزوں سے: اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت پہ یقین، عقل حلال اور صدق مقال، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، حضور پر ایمان، قرآن پر ایمان، تمام صحیفوں پہ ایمان، نبیوں ملائکہ پہ ایمان وغیرہ، اس کے بعد کھانا پینا اور سچ بولنا۔ اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو نہ نماز کوئی فائدہ دے گی نہ دعا، لہٰذا یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ان سب باتوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں، مگر کیا عمل بھی کرتے ہیں؟ بس نقطہ غور طلب یہی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنا جائزہ لیجئے، کیونکہ یہ آپ اور صرف اللہ کے درمیان راز ہے، کوئی تیسرا واقف نہیں ہے۔ اگر صورتحال یہ نہیں ہے جو کہ ان 3 شرطوں کا تقاضا ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، لہذا توبہ کر لیجئے، ان شرطوں پہ عمل کا اللہ سے بشرط توفیق وعدہ فرمائیے، اور وہاں تک اس پہ قائم رہنے کی کوشش کیجئے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں۔ جہاں مجبور ہو جائیں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ میں دین میں آسانیاں پسند کرتا ہوں، مشکلات نہیں، لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کی راہ میں کتنی کوشش کی وہ آپ خود یا وہ جانتا ہے۔ اگر آپ سچائی سے اپنی توبہ پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے کہیں خامی رہ گئی جو دور کرنا اس وقت آپ کے وسعت سے باہر ہے، تو بھی آپ کی پاکیزگی میں انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا۔ جیسے کہ پانی نہ ہو یا کوئی طبی وجہ ہو تو تیمم کرنے سے پاکیزگی میں فرق نہیں پڑتا، یا بعض اوقات جان بچانے کے لیے حرام کھانا وقتی طور پر حلال ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ پہلی شرط کسی حالت میں قابل معافی نہیں ہے، وہ ہے فاہو مومن، یعنی بندے کا مومن ہونا۔ اب آپ چونکہ قرآن کی ایک سورت تلاوت کرنے اور سمجھنے جا رہے ہیں، آپ نے جسمانی طہارت جو اسے چھونے کی شرط ہے، قلبی پاکیزگی اور حاصل کر لی ہے، تو پہلے اعوذ باللہ سے آخر تک پڑھ لیجئے
تاکہ شیطان کے حملوں کا خطرہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ پھر شروع کیجئے اللہ کے مقدس نام کے ساتھ جو بڑی رحمتوں والا ہے، جس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہر کام کے شروع میں پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تو سب سے پہلے وہ تصور ذہن میں ابھرے گا کہ ہم اب ایک انتہائی رحیم اور کریم آقا کے سامنے ہیں، جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہم کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، صرف ایک چیز مانگتا ہے جو اس کا حق بنتا ہے، اس سے ایسی محبت جس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو کہ ہمارے محبوب حقیقی کے ماتھے پہ شکن آئے۔ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم دنیا میں جو ہمیں محبوب ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی تقویٰ ہے۔ جب آپ بسم اللہ ہر کام سے پہلے پڑھیں گے تو فوراً یہ یاد آ جائے گا کہ ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور کوئی بھی مالک نہیں ہے سوائے اس کے آپ کی ناراضگی سے بچیں گے۔ لہذا ہر کام فرمان برداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کریں گے۔ اس دوران یا کسی وقت غلطی ہو بھی گئی تو آپ کے سامنے اس آیت کا وہ حصہ آ جائے گا کہ وہ انتہائی رحیم ہے۔ لہذا جس طرح دنیاوی مالک کی خطا کر کے سب مالک کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، بشرطے کہ یقین ہو کہ مالک رحمدل ہے، معاف کر دے گا، اور اگر سخت گیری اور سزا کا خوف ہو تو پھر اس سے بھاگ جاتے ہیں، مگر خالق سے آپ بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ مجھ سے بندہ بھاگ نہیں سکتا۔ لہذا بہتری اسی میں ہے، اس رحیم کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ اس انتہائی رحیم کی طرف رجوع کرنے والے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر اس سلسلے میں حضور کا یہ ارشاد گرامی بڑا امید افزا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں جتنا کہ اس اونٹ کا مالک جو ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اس پہ بوجھ دانہ پانی سب لدا ہو اور وہ گم ہو جائے اور پھر اچانک مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ میری رحمت سے تو صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ آئیے اب دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا رب ہے۔ اس میں سبق ہے کہ صرف اسی کی تعریف کی جائے جو تمام تعریفوں کا اکیلا ہی مستحق ہے، جملہ صفات کا حامل بھی ہے، جس میں جو بھی صفت ہے اللہ ہی کی ہے، اور اس نے ہی اپنی مخلوق کو ودیت فرما رکھی ہے۔ مثلا سورج کو روشنی، آگ کو حرارت، اور کسی عالم کو علم وغیرہ، یعنی کسی کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب چیزیں عاریتاً ہر ایک کو وقت معینہ کے لیے عطا ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ مانگی تانگی چیز کو اپنا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا اس پہ اترانا جائز ہے؟ صرف ادا کرنے والے کی تعریف اور شکریہ عقل کا تقاضا ہے۔ سورج کی روشنی کی واپسی کے لیے تو قیامت کا وقت مقرر ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، مگر ہم حرارت یعنی آگ کا ٹھنڈا پڑنا قرآن میں پڑھ چکے ہیں، جس کی مثال موجود ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ بخیریت باہر تشریف لے آئے۔ اسی طرح عالم اور علم کو دیکھ لیجئے، کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کا محتاج ہے۔ وہ اگر چاہے تو کسی کے اندر بھی سمندر کا علم کا سمندر موزن کر دے۔ حضور کی مثال اس سلسلے میں آپ کامل ترین ہے۔ نہ چاہے تو کوئی سارے علوم کا حافظ کیوں نہ ہو، اس کے دماغ سے سارے مضامین غائب کر دے۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کوئی عالم اپنے علم پر مغرور ہوا اور اس نے اس دوران تقریر میں کوئی غلط لفظ کہلوا دیا اور لوگوں نے دھکے دے کے اسے اسٹیج سے نیچے اتار دیا۔ یہ تو آپ پر بھی گزری ہوگی کہ گھر سے بہت کچھ یاد کر کے چلے کہ یہ کہوں گا اور وہ کہوں گا، اور پہنچ کر تمام مضامین ہی دماغ سے غائب ہو گئے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ وہی جس نے کہ علم عاریتاً عطا فرمایا ہوا تھا۔ جو روشنی وہاں سے آ رہی تھی، لائن کٹ گئی، جس طرح بجلی کا تار کٹ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی لیے دن میں متعدد بار حضور رب زدنی علما کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کو سب سے زیادہ علوم ودیت ہوئے تھے، دن بھر درخواستیں فرماتے تھے کہ مجھے علم مزید عطا فرما، تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ اس تمام بحث سے میرا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ تمام صفات کا مالک
وہی ہے، لہذا تمام تعریف کا مستحق بھی۔ اگر کسی اور کی تعریف کر بھی رہے ہیں تو یہ سوچتے ہوئے دیکھیے کہ اللہ نے اسے بھی کتنا اچھا دماغ اور علم عطا فرمایا، یا خوبصورت ہے تو بہترین شکل عطا فرمائی، یا اس نے بہترین مکان، کاروبار اور روزگار وغیرہ عطا فرمایا۔ غرض کہ ہر چیز اسی سے موسوم کریں جس کی وہ عطا کرتا ہے، اپنی فراست، اپنی قابلیت اور کسی کی مدد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے خود بھی محتاط رہیں۔ اگر آپ کی کوئی اور تعریف کر رہا ہے تو فوراً یاد دلائیں کہ یہ عطا ہے اسی پروردگار کی، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف کوشش تھی جس کی توفیق بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ یہ کہنا بطور مومن ہم سب پر واجب ہے۔ اب انشاءاللہ آیت کے اگلے حصے رب العالمین پر بات کریں گے۔ عربی میں رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، دائی ماں کو بھی رب کہتے ہیں کیونکہ وہ دودھ پلاتی، مگر جب یہ بطور اسم اللہ کے ساتھ تعالیٰ کے سامنے کے لیے آتا ہے تو الرب لکھتے ہیں، جو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور اضافت کے بغیر کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں اضافت کے ساتھ ہو سکتا ہے، مثلا عبدالرب، عبد الرحمن وغیرہ، لیکن الرب مخصوص ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جس کے معنی ہیں بادشاہ، سردار، انعام دینے والا، سرپرست۔ یہ سب صفات بیک وقت اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، یعنی تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ، تمام سرداروں کا سردار، اور سرپرستوں کا سرپرست اعلیٰ ہے۔ سرپرست کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جن کا کفیل ہے ان کی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو خیر الرازقین فرما کر بات ختم ہی کر دی ہے کہ اس سے بہتر خیال رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی شہادت میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ہر ایک کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ وہ پتھر کے اندر کا جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور یہ بھی کہ وہ جس کا چاہے رزق گھٹا دے اور بڑھا دے، مگر یہ فرما دیا کہ وہ بغیر صحیح کے نہیں ملتا۔ اور پرندوں کو بھی گھونسلوں میں نہیں، ان کو بھی رزق کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ وہ سب کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جو ان کے علم میں نہیں ہوتا۔ تو جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں رزق بھی وہی دیتا ہے تو ہمیں اپنی جد و جہد کرنا ضروری ہے، مگر مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ رزق ضرور دے گا۔ لہذا بندوں سے ڈرنے کے بجائے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے۔ بندوں کے شکر گزار ہم صرف اس حد تک ہیں کہ اس کے حکم سے ان کی معرفت رزق مل رہا ہے، جہاں سے بھی پائیں شکر صرف اس کا ہی ادا کریں۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ آپ کا رزق وہیں بھجوا دیتا ہے جہاں اس وقت آپ کو ہونا ہے یا جہاں سے ملنا ہے۔ اس سلسلے میں روزمرہ کا تجربہ ہے، اور آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ کھانا پکا رکھا ہے، کسی وجہ سے کہیں جانا پڑ گیا، کھانا کہیں اور جا کر ملا، گھر والا یا تو خراب ہو گیا یا کسی اور نے کھایا کہ وہ کسی کی قسمت میں تھا۔ یہ کون کرتا ہے؟ وہی۔ اس سلسلے میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رزق کے لیے تردد کرنا چھوڑ دیا، جب سے مجھے یقین ہو گیا کہ جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے ملے گا، اور نہیں ہے تو نہیں ملے گا، اور کسی اور کے مقدر کا ہے تو اسے ملے گا، اور کسی کے مقدر کا نہیں تو ضائع ہو جائے گا۔ جب ہم بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً خیال آ جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ بغیر ہیلے کے رزق دیتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں یہ حکم ہے کہ ان کی ضروریات کا آپ خیال رکھیں جو راہ خدا میں بیٹھ گئے ہیں، وہ دست سوال دراز نہیں کرتے، لہذا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ پھر آپ میں ان جیسے ہیں کتنے، لہذا قرآن کی زبان میں مبینہ طریقہ ہی استعمال کر سکتے ہیں جو حضور کا طریقہ ہے اور تعلیم ہے کہ پہلے اونٹ باندھ دو پھر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور پھر کائنات کو کون چلائے گا اور ان کی کفالت کون کرے گا۔ جو راہ خدا میں بیٹھ گئے ہیں، یہ تقسیم کار حضور کے زمانے میں بھی موجود تھی کہ کچھ لوگ صرف دین کی خدمت کرتے، دوسرے ان کی کفالت کرتے تھے، مگر ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور وہ دنیا کے پہلے مدرسے یا اسلامی یونیورسٹی کے طلباء تھے جو ایک چھوٹے سے چبوترے پر مسجد نبوی میں قائم تھی۔ اس سلسلے میں ایک اور خوبصورت مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ایک دن ایک شخص ان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا کہ آپ یہاں سے چھلانگ لگا دیں اس لیے کہ وہ تو بچا ہی لے گا۔ جواب میں فرمایا کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کا امتحان لے۔